اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم قواعد میں حرف کا بیان پڑھیں گے۔ حرف کیا ہے؟ حرف کسے کہتے ہیں اور حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ کلمہ کی قسمیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہوتے ہیں: اسم، حرف اور فعل۔ تو ہمارے سلیبس میں حرف اور فعل ہے، تو آئیے ہم پڑھتے ہیں حرف کا بیان۔ حرف کیا ہے؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ان میں ایک حرف بھی ہے، جس کی تعریف اس طرح ہے: حرف وہ الفاظ یا کلمہ ہے جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے یا ربط پیدا کرنے کے لیے بولے یا لکھے جاتے ہیں۔ تنہا بولنے پر یہ کوئی معنی پیدا نہیں کرتے، جیسے سے، تک، کی، پر اور وغیرہ میں لکھنؤ سے آیا، آسمان تک گرد ہی گرد تھی، دانش کی گھڑی ٹوٹ گئی، کتاب میز پر ہے، رفیق اور شمشاد ساتھ رہتے تھے۔ اب حرف کی اقسام دیکھتے ہیں۔ حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرف کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ خاص قسموں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ حرف جار، جن کی مدد سے جملے بنتے ہیں اور بامعنی ہو جاتے ہیں، مثلاً میں، سے، پر، تک، کو، آگئے، اوپر وغیرہ۔ حرف عطف دوسرا ہے۔ حرف عطف مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں ملانے والے الفاظ حرف عطف کہلاتے ہیں، جیسے اور، و، کر، بھی، پھر وغیرہ۔ استاد اور شاگرد، نیک و بد، نہا کر آنا، مار کر بھی چین نہ ملنا، لکھ لو پھر پڑھنا، یہ سب حرف عطف کہلاتے ہیں۔ حرف شرط و جزا، حروف کا جمع ہے۔ وہ حروف جس سے کسی شرط اور شرط کے بدلے میں حاصل ہونے والی چیز جزا کا اظہار ہو، جیسے اگر، جب، جو، ورنہ وغیرہ۔ اگر تم آئے تو میں چلوں گا، ورنہ آرام کروں گا۔ جو لڑکے محنت کرتے ہیں وہی پاس ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں اگر، جو حرف شرط اور تم ورنہ وہی حرف جزا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر پڑھو گے تو پاس ہوگے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پڑھنا شرط ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو پاس نہیں ہوگے۔
تو اس میں یہ جو ہے حرف جزا ہے. حرف تحسین نمبر 4 جو ہے حرف تحسین. تحسین کے معنی ہے تعریف کرنا. چنانچہ وہ کلمات جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً کیا کہنا، بہت خوب، شاباش، ماشاء اللہ، مرحبا وغیرہ حرف تحسین ہیں. نمبر 5 ہے حرف تعجب. جیسا کہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حرف تعجب میں جب وہ الفاظ جو کسی تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اوہو، ارے، واہ، آہا، یہ سب بنا سوچے اس میں جو ہے سوچنا دماغ کو نہیں پڑتا ہے، اور یہ بنا سوچے زبان سے اچانک آٹومیٹک نکلتے ہیں، تو اسے حرف فجائیہ بھی کہتے ہیں. اسے حرف فجائیہ بھی کہتے ہیں. جو بنا سوچے سمجھے اچانک ہمارے زبان سے نکل جائے اسے حرف فجائیہ بھی کہتے ہیں. نمبر 6 ہے حرف تعسف. ان کلمات کو کہتے ہیں جو کسی افسوس یا غم کے موقع پر بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے آہ، ہائے، حیف، وائے نصیب، اف، افسوس وغیرہ. یہ حرف تعسف کہلاتے ہیں. حرف نفری. نفری کے معنی ہے نفرت. جن کلمات سے کسی طرح کی نفرت، حقارت یا بیزاری کا اظہار ہوتا ہے انہیں حرف نفری کہتے ہیں. مثلاً چھی چھی، لعنت، تف، توبہ توبہ وغیرہ یہ مثالیں حرف نفری کی ہیں. حرف استفہام. استفہام عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پوچھنا. چنانچہ وہ کلمے جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حرف استفہام کہلاتے ہیں. مثلاً کیوں، کہاں، کب، کیسے، کون، کیا، کس لیے وغیرہ یہ حرف استفہام کہلاتے ہیں. نمبر 9 ہے حرف ندا. وہ کلمات ندا کے معنی ہے بلانا یا پکارنا. وہ کلمات جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے او، ارے، ابے، اے، اجی، دوستوں، صاحبوں وغیرہ. نمبر 10 ہے حرف اضافت. وہ کلمات جو دو اسموں یا ضمیر اور اسم کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں حرف اضافت کہلاتے ہیں. مثلاً شاہد کا گھر، طلعت کی کتاب، بچوں کے جوتے. ان میں کا، کی، کے اضافت ہیں. حرف اضافت کی کئی قسمیں ہیں جو ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. تو پیارے اسٹوڈنٹس، میرے عزیز طلبہ، یہ بہت خاص قواعد کا یہ پورشن ہے، حصہ ہے. اسے آپ ضرور یاد کریں گے. یہ
ہمیشہ ایگزام میں امتحان میں پوچھا جاتا ہے اور آپ کے لیے کافی مفید بھی ہے۔ اگلا حصہ اگلا پارٹ جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر دیں گے۔ اللہ حافظ۔